اولاد کو بہتر بنانے کے لیے بڑا ہی ایک گائیڈ لائن کے طور پر ہمارے لیے یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ نصیب ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مبلغ ایک آیت بیان کر رہے ہیں، واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور آئیے ان سے بھی کچھ نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ آتی ہے پھر یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بات سے بات، اور اس سیگمنٹ میں ہم روزانہ کسی ایک بزرگ کی، کسی ایک ولی اللہ کی جو ہے ایک حکایت بیان کرتے ہیں، اور اس حکایت میں ہمارے لیے بہت سے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک خوبصورت حکایت جو کہ شرم و حیا سے متعلق ہے، وہ حکایت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے ہو سکے تو توجہ سے سماعت فرمائیں، اور اس پر ملنے والے مدنی پھولوں کو اپنے دلوں کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حیا یہ ایک بہت پیارا وصف ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا ایک ایسا وصف ہے مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایسی عادت ہے کہ جو انسان کو روک دے ہر اس کام سے جو اللہ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہر اس کام سے رک جائے بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ حیا جس میں جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ پاک کے قریب ہوگا، اس میں یہ وصف حیا اتنا زیادہ ہوگا، اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا، کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے کیسے پیارے پیارے معاملات تھے، کیسے پیارے پیارے ان کے واقعات تھے بطور خاص حیا کے متعلق، شرم و حیا کے متعلق۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ بایزید، طاق سے فلاں کتاب لے آئیے۔ طاق دیوار میں موجود ایک گویا کہ کھڑکی نما ایک دیوار میں بنایا جاتا ہے جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں یا کوئی چیز رکھی جاتی تھی، اس کو طاق کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ بایزید فلاں طاق سے کتاب لے کر آئیے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعجب سے فرمایا، حیران ہو کر فرمایا کہ میں وہ طاق نہیں جانتا کہ وہ طاق کس طرف ہے، اور وہ طاق کہاں بنا ہوا ہے کہ وہاں سے میں کتاب اٹھا کر لاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی عرصے سے ان بزرگ کی خدمت میں حاضر تھے اکتساب فیض کرنے کے لیے، ان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان بزرگ نے جب آپ کو طاق سے کتاب لانے کا کہا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں وہ طاق کہاں ہے۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعجب سے فرمایا کہ ایک عرصے سے یہاں آ رہے جا رہے ہو، ایک عرصے سے یہاں پر آپ موجود ہیں، میرے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو طاق نہیں پتہ، آپ کو طاق نہیں معلوم کہ طاق کہاں بنا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ہی ادب سے عرض کی، عالی جا مجھے آپ کے حضور کبھی سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ لہذا میں وہ طاق نہیں جانتا، میں نے وہ طاق نہیں دیکھا۔ مدنی چل کے ناظرین، اس سے ہمیں ایک خوبصورت درس، ایک خوبصورت مدنی پھول ملتا ہے کہ جب بھی کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یعنی مزار پر کسی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں کسی کے مزار پر حاضر ہوں تو ادب سے نگاہیں نیچے کیے آپ بیٹھیں۔ ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر چیزوں کا معائنہ کرنا، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی شرم و حیا سے ریلیٹڈ ہے، شرم و حیا سے وابستہ ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ادب کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ اور بطور خاص اگر وہ بارگاہ ولی اللہ کی بارگاہ ہے، وہ بارگاہ کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ ہے، تو وہاں ادھر ادھر دیکھنا، پریشان نظری سے پیش آنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، چیزوں کا معائنہ کرتے رہنا، تو یہ بھی حیا کے خلاف ہے۔ گویا کہ یہ تہذیب نہیں ہے، یہ مینرز نہیں ہے۔ مینرز یہ ہیں، تہذیب یہ ہے کہ ہم نگاہیں نیچی کیے، بغیر ادھر ادھر دیکھے ہم وہاں پر موجود رہیں،